السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے بجٹ ایک جائزہ، اور آج کے اس پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے پاکستان میں صحت عامہ کی سہولیات کے حوالے سے، اور یقیناً ملک کے پورے ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے ہیلتھ کیئر کے حوالے سے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ وہ کیا پالیسیز ہیں جو نیک نیتی سے تو شاید بنائی گئی لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکی، اور کون کون اس کا ذمہ دار ہے، اور ہونا کیا چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت ضرورت کس بات کی ہے، کون سی ایسی پالیسیز ہیں جس میں ایک کم از کم جو ایک فلاحی ریاست کا پاکستان میں کانسیپٹ تھا، ایک جو قائد اعظم نے اس ملک کے لیے ایک فلاحی ریاست کا خواب دیکھا تھا، وہ کم از کم ایٹ لیسٹ میڈیکل کے شعبے کے حوالے سے کس حد تک صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ آج کے پروگرام میں انہی تمام امور کا ہم جائزہ لیں گے۔ اپنے گیسٹ پینل کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ اس وقت دو انتہائی مشہور و معروف شخصیات ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں۔ مشتاق چھاپرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو فاؤنڈر ہیں دی سٹیزن فاؤنڈیشن کے اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن جناح ہاسپٹل کے۔ چھاپرا صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود صاحب، آپ ہیڈ ریڈیولوجی سائبر نائف اینڈ انکالوجی ہیں جے پی ایم سی میں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا۔ ظاہر ہے کہ بجٹ کے حوالے سے ہم آج یہ پروگرام لے کے چل رہے ہیں، اور مختلف سیکٹرز کی ہم نے بات کی پچھلے پروگرامز میں۔ آج ہم فوکس کرنا چاہ رہے ہیں کچھ ہیلتھ کے حوالے سے۔ 70 سال ہو گئے اس ملک میں، اس ملک کی عوام کو ہم ایک بہتر ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں دے سکے، اور ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، وہ ایک ہم ایسا ہاسپٹل تک نہیں بنا سکے کہ وہ خود اس میں اپنا علاج بھی کرا لیں، تو ان کو بھی اگر کچھ علاج کرانا ہوتا ہے تو وہ باہر جاتے ہیں۔ ایک بہت برا حال ہے سر چھاپرا صاحب۔ المیہ میرا خیال ہے کہ ایک رخ جو آپ نے بتایا وہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا رویہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور بیشتر امور کا یہ ہے، لیکن اگر اس کی فلپ سائڈ کوئن کا دوسرا حصہ یا دیکھیں تو اس میں آپ کو ایسے انیشیٹیوز نظر آئیں گے، خاص طور پہ پچھلے کوئی 20-25 سالوں میں، جہاں سول سوسائٹی یا پرائیویٹ سیکٹر یا این جی اوز نے جو کردار ادا کیا ہے، کچھ انفرادی یا اپنے طور پہ، کچھ حکومت کے ساتھ مل کے۔ اب ہم سے مراد یہ کہ پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو ایک نان پولیٹیکل، اٹس ورکنگ ود ان دا جناح پریمیسز فار دی بینیفٹ آف دی پور پیشنٹس۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جناح ہاسپٹل ایک ایسا اسپتال ہے جس میں سارے ملک سے، بلکہ اب تو ریجن سے پیشنٹس آ رہے ہیں جناح پہ، اور جناح میں ایسی اسپیشلٹیز موجود ہے جو کہیں بھی پاکستان میں نہیں۔ ٹھیک سر، وہ آ جاتے ہیں نا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جب ہم آتے ہیں تو پیف کو میں اس وقت چاہا کہ بنیادی طور پہ جو حکومت پاکستان کی جو ذمہ داری ہے، جو ہماری حکومتوں کی ذمہ داری، ڈاکٹر صاحب جب آپ 2% سے بھی کم جی ڈی پی ایلوکیشن جو ہے آپ رکھیں بجٹ میں، تو کیا آپ فوکس کریں گے آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر؟ اور جب بات کی جا رہی تھی 18ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی ایک پروونشل ڈومین میں آ جائے گی ہیلتھ اور ایجوکیشن، تو ہم نے کیا کر لیا کچھ اچھا؟ عمران، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کیا ہے؟ آپ ہی حکومت ہیں، یہی لوگ ہیں نا جنہوں نے حکومت بنائی ہے، آسمان سے تو لینڈ نہیں کیا، تو انہی کی ریپریزنٹیشن وہاں پہ ہے۔ تو ہم یہ حکومت اور عوام کو جو علیحدہ کرتے ہیں، جب کسی کو فکس کرنا ہو تو حکومت اور ادروائز تعریف کرنی ہو تو عوام کی، یہ ایکچولی تھوڑا سا بائسڈ ایٹیچیوڈ ہے۔ ہماری عوام ٹیکس نہیں دے گی تو حکومت کیسے پالیسی بنائے گی؟ این ایچ ایس یو کے جو ہے 2008 میں ان کا ہیلتھ کا بجٹ تھا 100 بلین پاؤنڈز پر اینم، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک اماؤنٹ اکٹھا ہوتا ہے وہ اس کو لگاتے ہیں، تو جب عوام ٹیکس نہیں دے گی تو حکومت کہاں سے بنائے گی؟ عوام یا اشرافیہ؟ عوام تو آپ دیکھ لینا کہ کتنے ریگریسو ٹیکسیشن ہے، 17% جی ایس ٹی کے، اس میں یہ پاکستانی عوام جی رہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، فیکچولی یہ ہے کہ ہم زیادہ تر لوگ پورا ٹیکس نہیں دیتے،
اس کی ریزن ضرور ہو سکتی ہے کہ جو گورنمنٹ اس کو ٹھیک یوٹیلائز نہیں کرتی, گورنمنٹ کے فنڈ مس یوز ہوتے ہیں, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ہم ایز اے قوم ٹیکس نہ دیتے ہیں, نہ دینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی اور نہ ہی اس کو انفارچونیٹلی ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے اس طرح سے کلیکٹ کیا ہے. دنیا میں آپ پوچھیں لوگوں سے جو امریکہ میں رہتے ہیں, جو کینیڈا میں رہتے ہیں, جو یو کے میں رہتے ہیں, کس طرح ٹیکس لیا جاتا ہے, اور وہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کو جب اماؤنٹ ہی اتنا, ایک تو اس بات سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ ہیلتھ کی سپینڈنگ جو ہے اس کا جی ڈی پی کا پرسنٹیج بہت کم ہے اور اس کو سبسٹینشلی بہت زیادہ ہونا چاہیے, اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کرتا. اسی طرح ہے ایجوکیشن کا بھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ پورا انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں, جو ہمارے ملک کی ضروریات ہیں, جو ہماری جو پولیٹیکل سچویشن ہے, اس کے اندر پھر یہ نو ڈاؤٹ کہ یہ پرائورٹیز میں اس طرح اپنی رائٹ پرائورٹی پہ نہیں آ رہا, ہم کم اس کو بجٹ دے رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب تک عوام پورا ٹیکس نہیں دیں گے, جب تک ٹیکس کے کلیکشن کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, اس وقت تک یہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. ہم اگر فرض کریں ایگزسٹنگ کا جی ڈی پی کا تھوڑا بہت اماؤنٹ بجٹ بڑھاتے بھی ہیں تو اس سے کوئی بہت زیادہ ٹرن اراؤنڈ نہیں ہونے والا. اب ایٹ دا سیم ٹائم اس کا سولوشن کیا ہے؟ تو ہر چیز حکومت نے نہیں کرنی بھائی. اگر ہر فرد اس قوم کا یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ یار یہ ہیلتھ جو ہے, یا ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, اس ایشو کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے, تو کیا آپ کے خیال میں اگلے دن یہ سارا ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو جائے گا؟ اگر ہر انڈیویجول اپنے طور پہ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے اس ملک کے اندر اور کچھ بھی ہو, میں نے اس ملک کے ہیلتھ اور ایجوکیشن میں اپنا رول پلے کرنا ہے ایز این انڈیویجول, تو یہ سب چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہو جائیں. تو بالکل ہوگا. چھاپرا صاحب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اتنی فیاضیت, اتنی فلنتھرپی دنیا میں نہیں ہوتی جتنی پاکستان میں. صرف ہیلتھ میں اگر آپ آ جائیں, پیشنٹ سیٹ فاؤنڈیشن آپ کے ہیں, انڈس ہاسپٹل آپ کے ہیں, دوسرے ہاسپٹلز ہیں, آپ کا سائبر نائف وہاں پہ کام کر رہا ہے, آپ کے دیگر اور ادارے جو ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک پیرالل اسٹیٹ نہیں سمجھ رہے کہ یہ بالکل ایک پیرالل چل رہا ہے سلسلہ سارا. یہ ڈسٹرسٹ کیسے ختم ہوگا پھر عوام کا جو ہے ٹورڈز ٹیکسیشن؟ نہیں, یہ تو آپ سے جاننا چاہ رہا تھا. دیکھیں سر, یہ تو ایک بہت بڑی لمبی بحث ہے کہ ڈسٹرسٹ جو ہے عوام کا ٹیکسیشن سے, وہ بولتے ہیں نا کہ کیچ 22 یا سچویشن ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ استعمال صحیح نہیں ہو رہی, اور گورنمنٹ کہتی ہے ٹیکس نہیں ملتا ہے تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے تو ہم استعمال کر سکیں. لیکن بہرحال میرا اس پہ ایک اور اوپینین ہے کہ جو ڈیولوشن 18th امینڈمنٹ جب ڈیولپ ہوا, جب ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن اینڈ دیز کیم ان ٹو دا پروونسز, اس کے بعد سے کچھ حد تک میرا یہ خیال ہے کہ جسٹس پریویل نہیں ہوئی. مطلب پاکستان کے کچھ علاقوں کو تو اس کا بینیفٹ زیادہ ملا. مثال کے طور پہ جو پروونسز کو بجٹ گیا تو اس میں پوری طرح سے کمپلیٹلی جسٹس پریویل نہیں ہوئی. مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرو اسپرٹ میں وہ جو ڈیوالو ہونے چاہیے تھے پاورز وہ نہیں ہوئے, اور شاید یہ پاورز کے علاوہ فائنینشیل ایلوکیشنز بھی ایسے ہیں کہ اب بھی اس پہ, لیکن ہم نے ایک تبدیلی ضرور دیکھی. دیکھیں, میرا تو نہ گورنمنٹ سے واسطہ ہے نہ کوئی سیاست سے واسطہ ہے, میں تو پیورلی ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ کچھ یہ پچھلے 1 یا 2 سالوں میں there is a remarkable change in the attitudes of governments. اچھا جی, ان کی اسپینڈنگ کی نسبت سے, جیسا ہم لوگ جنا میں کام کر رہے ہیں, ہم نے جنا کے بجٹس بڑھتے ہوئے دیکھیں, جنا میں ایلوکیشن بڑھتے ہوئے دیکھیں, ڈسپلن ان پرچیسز آنا شروع ہو گئی ہے. ہم عام طور پہ یہی سنتے ہیں صاحب کہ گورنمنٹ کی جو اسپینڈنگ ہے وہ بڑی بے بنیاد ہوتی ہے, 1 روپے کی چیز 3 روپے میں خریدی جاتی ہے. لیکن مطلب جو پیپرا رولز جو ان کو ذرا تھوڑا سا فالو کیا جانے لگا, یہ ڈسپلن آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل سر, بالکل دیکھ رہے ہیں اس میں. اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ٹوٹلی 100% سب چیزیں صاف ستھری ہو گئی, لیکن دیر از اے ریمارکیبل چینج اوور. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے کہ ہم نکالتے ہیں اسپیس کہ پھر اپنی جگہ یہ ایک ویکیوم ہے, اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نے کس حد تک فل کیا. ان کیس آف جنا کی اگر بات کر لیں اور دیگر اس میں بات کر لیں, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے ود یور پرمیشن, نظر کی طرف چلیں گے. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے آگے لے کے چلتے ہیں.
वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, ये जो भी बात हो रही थी, एक पॉजिटिव चेंज गवर्नमेंट की तरफ से देखा है, कुछ सीरियस ज़ाहिर है कि जो इश्यूज हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, टैक्सेस के हवाले से जैसे आपने बात की, तो स्पेस यहाँ पे निकलता है फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, या हुकूमत की तरजीहात में किस तरह की मेन आपने तब्दीलियां देखी हैं? देखें, मैं गवर्नमेंट को डिफेंड करने तो यहाँ नहीं बैठा, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि हमें बड़ी तकलीफ होती थी कि मुल्क के चंद इदारे तो थे जो हर चीज से एग्जम्प्टेड थे, लेकिन पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल या इवन जो बाकी एनजीओज हैं उनको ये टैक्स के अंदर एग्जम्पशन नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जना अस्पताल में हम जो सर्जिकल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उसकी टाइल्स, उसका ग्रेनाइट, उसके यूपीएस, उसके जनरेटर जो पहले टैक्स एग्जम्प्टेड नहीं थे, ये पिछले साल के बजट में गवर्नमेंट ने अलाउ किया और उसके बाद उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एंडोर्स किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हेल्थ की फैसिलिटी एक दिन में नहीं क्रिएट हो जानी, इसको क्रिएट करने के लिए पहले बिल्डिंग चाहिए, फिर अच्छी बिल्डिंग में अच्छा इक्विपमेंट चाहिए, फिर उसके बाद आपको एक ह्यूमन रिसोर्स और वो चीजें चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट गवर्नमेंट में इन्होंने ये अलाउ किया है कि कोई भी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल या चैरिटेबल हॉस्पिटल जो रजिस्टर्ड है वो अपनी हर तरह का इक्विपमेंट जरूरत इंपोर्ट कर सकता है, ड्यूटी फ्री। बहुत बड़ा स्टेप है, ठीक है। बहुत बड़ा। अच्छा, ये तो आप फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना, वहां से ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हवाले से, क्योंकि जब ये डिवॉल्व हो रही थी तो उस वक्त बड़ा था कि अब जो प्रोविंसेस की स्पेंडिंग है टुवर्ड्स हेल्थ एंड एजुकेशन वो काफी बढ़ जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली कोई एक डिस्पेंसरी भी हम ऐसी नहीं मिसाली मॉडल डिस्पेंसरी भी नहीं बता सकते जो किसी भी प्रोविंस के लेवल पे हो। हॉस्पिटल तो एक बड़ी बात है। नहीं, ये टैक्सेस के अंदर भी जहाँ फेडरल गवर्नमेंट ने छूट दी है, प्रोविंस के भी जो टैक्सेस हैं उन्होंने भी छूट दी है, उन्होंने भी अपनी एक्साइज ड्यूटीज जो है वो जीरो की है, तो इम्पैक्ट दोनों की तरफ से ये पॉजिटिव आ रहा है। ये जो आपकी बात है कि जी नई चीजें नहीं बन सकी, नो डाउट के हमारे जिस तरह से डेवलपमेंट, जिस तरह से पॉपुलेशन की ग्रोथ है, उस तरह से चीजें डेवलप नहीं हो रही, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि कोई फैसिलिटी आप क्रिएट करते हैं तो अगले दिन वो फिलअप हो जाती है। जना अस्पताल के अंदर गायनी के 2 वार्ड थे, 3 वार्ड बन गए, अभी साल हुआ है वार्ड को बने हुए, अभी जाएं तो फिर एक बेड के ऊपर 2 पेशेंट की वो आ गई। तो पॉइंट ये है कि जब तक कोई चीज उसी वक्त प्लान की जा सकती है जब आपको पता हो कि उसको कितने लोगों ने जरूरत इस्तेमाल करना है। जब शहर की ग्रोथ का कोई हिसाब ना हो, जब पॉपुलेशन की ग्रोथ का कोई हिसाब ना हो, पॉपुलेशन का ही नहीं पता हो, जिस मुल्क में 19 साल का गैप हो आपके सेंसस में, तो वहां किस चीज को एटलीस्ट 9 साल का जो आपके टाइम के ऊपर, बट एट द सेम टाइम चीजें डेवलप हुई हैं, नए यूनिट्स बने हैं और बेहतर फैसिलिटीज क्रिएट हुई हैं, इंटीरियर के अंदर भी हैं, शहर के अंदर भी हैं, अक्रॉस पाकिस्तान हुई हैं। देखें, बात यह है कि हम अपने हेल्थ को किससे कंपेयर कर रहे हैं। आप यूएस से कंपेयर कर रहे हैं तो नेचुरली कोई कंपैरिजन नहीं। आप डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कंपेयर करेंगे तो आज भी दुनिया में जो अपेंडिसेक्टमी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट में पाकिस्तान में जिस क्वालिटी की होती है, कम ही मुल्कों के अंदर होती है। ठीक है, ये बात मैं बड़े वसूख से कहता हूं कि जो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के अंदर फैसिलिटी, इंटीरियर के अंदर बिल्कुल हालात ठीक नहीं है, इस बात से मैं डिसएग्री नहीं करता अक्रॉस पाकिस्तान जो है, लेकिन शहरों के अंदर जो हेल्थ की फैसिलिटीज हैं वो बाकी मुल्कों से हम ट्रेवल कर चुके हैं, बाकी दुनिया भी। सर, जब दुनिया भर की बात करते हैं तो आप ये देखें ना कि जो कॉस्ट भी देखेंगे ना, जो हेल्थ केयर इंडेक्स है उसमें आउट ऑफ 190 कंट्रीज 190 ममालिक में पाकिस्तान 122वें नंबर पे है। जी, मैं तो यही कह रहा हूं कि हम अपने आप को अगर उन मुल्कों से कंपेयर, हम अपने डेवलपिंग कंट्री से ही कंपेयर कर सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अभी भी देखिए, मुझे इस डाटा का एग्जैक्टली या उसका बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन एक चीज मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूं कि अभी भी जिस कॉस्ट के ऊपर हेल्थ केयर पाकिस्तान के अंदर मिलता है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वो दुनिया के बहुत कम मुल्कों में मिलता है, बहुत कम मुल्कों में मिलता है। आपको उसकी क्वालिटी भी देखनी है और उसका एक्सपेंडिचर भी देखना है कि कितने में मरीज की अपेंडिसेक्टमी पाकिस्तान में हो जाती है, कितने में बाकी मुल्कों में होती है जिनके अपेंडिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ इस वक्त एक स्कूल ऑफ थॉट जो है ना, उनका ये भी कहना है मुश्ताक साहब कि ये जब हम वेस्ट करते हैं तो वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस भी है और बहुत सारी चीजें, क्या हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये कुछ सिस्टम को बेहतर कर सकता है? देखें, हेल्थ इंश्योरेंस इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड। वो इसलिए कि डेवलप्ड नेशंस में जितनी मेल प्रैक्टिसेस हेल्थ इंश्योरेंस में हैं वो आपको अगर अंदाजा होगा, आए दिन वहाँ देखें
وہاں کے ڈاکٹرز ملے ہوئے ہیں ہیلتھ انشورنس کے ساتھ, وہ جو پیشنٹ کے ساتھ مل کے اور بلز انفلیٹڈ بنتے ہیں اور انشورنس کا. سو بیسیکلی I don't say it would be very interesting and very positive if پاکستان میں کوئی ایک بیسک ہیلتھ انشورنس ہمارے عوام کو پرووائڈ ہو سکے. اب کچھ پہ کام تھوڑا بہت ہوا ہے. ہماری انشورنس کمپنیز نے ہیلتھ کا شعبہ بنایا, ہیلتھ انشورنس کا ایک, کہ جس میں بیسک لوگوں کے لیے, اچھا امپلائرز نے اپنے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس سے کور, لیکن وہ آٹے میں نمک کے مانند یا برابر ہے. میرا وہ یہ ہے کہ اس وقت پہ ہم نے جو بیڑا اٹھانا ہے یہ آن اے نیشنل بیسس پہ پبلک سیکٹر ہیلتھ سروسز کو ویری سیریسلی وی شوڈ آل گیٹ ٹوگیدر ان آر اون ایریاز. مطلب یہ جس طرح سے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی, جس طرح سے پیشنٹ سیٹ فاؤنڈیشن نے جناح ہاسپٹل میں ایک مثالی سارٹ آف ایک فارم کی ہے, اور اس طرح کی انیشیٹو سارے. نہیں, میں چاہوں گا تھوڑا سا ذرا اور اس کے اوپر بات کی جائے. پیشنٹ سیٹ فاؤنڈیشن جو ہے جناح ہاسپٹل میں آپ نے غالباً کام شروع کیا تھا بلڈ بینک سے. جناب ہم نے کوئی 1990 میں پہلا جو پروجیکٹ, جب ہم گئے ادھر تو اس وقت کے ڈائریکٹر صاحب نے ہمیں یہ سونپی تھی ذمہ داری کہ بلڈ بینک کو آپ درست کر دیں, اس کی سسٹمز کو, اور ڈوننگ اسکریننگ میتھڈز کو, اور ڈونرز کی کلیکشن میتھڈز کو, کیونکہ اس وقت پہ انفیکٹڈ اینڈ بیمار بلڈ بیچے جاتے تھے. تو وہ دیٹ واز وے بیک ان 99. لیکن آہستے آہستے 2000 کے بعد سے 2010 کے بعد سے ایک ڈرامیٹک تبدیلی آئی ہے in the working of Patient Safe Foundation. This public-private partnership is thriving. We are now, alhamdulillah, working in 14 different wards of Jinnah Hospital. Blood bank ہے, central testing laboratories ہے, radiological services ہیں. اس کے بعد کینسر پہ بہت کام ہو رہا ہے. سائبر نائف کا آپ نے ذکر کیا. ریسنٹلی پچھلے مہینے ہم نے پیٹ سی ٹی پیٹ سکین لگایا جو ارلی کینسر ڈیٹیکشن کا کام کرتی ہے مشین. اور اللہ بھلا کرے آپ کا گائنی وارڈ جیسا انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, چیسٹ وارڈ, آپتھالمولوجی, کیٹریکٹ کے اور ریٹینا کے ڈیٹیچمنٹ کے فری آپریشن, اور یہ ساری سروسز فری پرووائڈ ہو رہی ہیں. اور یہ ساری سروسز فری پرووائڈ ہو رہی ہیں یہاں پہ 100% فری سروس پرووائڈ ہو رہی, کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا. میں ذرا چاہوں گا ڈیٹیل میں بات کروں ڈاکٹر طارق سے. ایک چھوٹی سے بریک کی طرف چلیں گے, اور بعد ہم بات کرتے ہیں کچھ آپ کے جو ریڈیولوجی میں, سائبر نائف میں اور آنکولوجی میں جو سروسز. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر طارق, میں چاہ رہا تھا کہ ذرا اختصار سے آپ بتائیے اس وقت جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو ادارے اس وقت جو ڈپارٹمنٹس آپ جناح ہاسپٹل میں لے کے چل رہے ہیں. جیسے مشتاق صاحب نے بتایا, اس وقت تقریباً 14 ڈپارٹمنٹ جناح کے ایسے ہیں جس میں پیشنٹ سیٹ فاؤنڈیشن نے سبسٹینشیل کنٹریبیوشن کی ہے. لیکن کوئی بھی فیسلٹی کریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک بلڈنگ چاہیے ہوتی ہے, پھر اس بلڈنگ کے اندر اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے, پھر اس اکوپمنٹ کے بعد اس پہ سٹاف چاہیے ہوتا ہے, پھر آپ کو میڈیسن اور کنزیومیبل چاہیے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ جناح ہاسپٹل کی تقریباً ساری میڈیکل یونٹس, یہ گائنی, چیسٹ, سب تقریباً پرانے بیرک سے نئی بلڈنگ میں آ گئے. اس وقت جناح ہاسپٹل میں 600 بیڈ کا ایک سرجیکل کمپلیکس زیر تعمیر ہے, جس میں 2 فلور پہ او پی ڈی ہے جو انشاءاللہ 4 مہینے میں مکمل ہو جائے گی. اور باقی جو 600 بیڈ ہیں اس میں 18 آپریشن تھیٹر ہیں, آئی سی یو ہے, ایچ ٹی یو ہے, اور وہ ایک کمپلیٹ ہر قسم کی جنرل سرجری کو کور کرے گا, جو انشاءاللہ اس نیکسٹ ایئر میں مکمل ہو جائے گا اور استعمال کے قابل ہوگا. تو آئی تھنک اس کے بعد جناح کا پورا ایک انفراسٹرکچر چینج ہو جائے گا. اور ایٹ پریزنٹ جو 14 ڈپارٹمنٹس آپ کہہ رہے ہیں یہ فری آف کاسٹ ہے فار پیشنٹس؟ ایبسلوٹلی. دیکھیں پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کا ایک بڑا کلیئر وہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے اوپر جو بھی فیسلٹی کریٹ کریں گے, گورنمنٹ, جیسے ہم نے نئی بلڈنگ بنائی ہے, ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ ایم او یو ہے کہ گورنمنٹ اس بلڈنگ کو بیچے گی نہیں,
اور اس میں کسی قسم کا کوئی یوزر چارج امپوز نہیں کرے گی. تو پیف کا تو ہے ہی کہ جی جو فیسلٹی ہم کریٹ کریں گے دیٹ شوڈ بی فری ایٹ دا پوائنٹ آف ڈیلیوری. پوسٹ ٹریٹمنٹ اگر کوئی پیشنٹ جیسے سائبر نائف ہم کرتے ہیں دنیا میں $90,000 چارج کیے جاتے ہیں, $90,000 پر پیشنٹ, ٹھیک ہے. لیکن ٹریٹمنٹ کے بعد اگر کوئی مریض پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کو ڈونیشن دینا چاہے تو ضرور دے سکتے, لیکن کسی قسم کا کوئی چارج یہاں پہ نہیں. اس وقت جو پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن اب فوکسڈ ہے, جیسے مشتاق صاحب نے کہا کہ پچھلے 2010 کے بعد سے جو ہمارا 10 سے 20 کا ویژن ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے سائبر نائف کے بعد یہ اسیس کیا ہے کہ پاکستان کے اندر کارڈیک کی, آئی کی, گائنی کی, ہر طرح کی بہت سی فیسلٹیز ہیں, کڈنی کی, ایس آئی یو ٹی اور لیکن کینسر اور سٹروک کی فیسلٹی نہیں. ورچولی یہ فیسلٹیز بہت ہی کم ہے. تو انشاءاللہ جناح ہاسپٹل اور این آئی سی ایچ, این آئی سی وی ڈی یہ کچھ 25 سے 30 ارب روپے کا انفراسٹرکچر ہے. اس کے اوپر جناح ہاسپٹل میں انشاءاللہ ایک کینسر کا ڈپارٹمنٹ بنے گا, ٹاور بنے گا 12 منزلہ, جس میں ہر طرح کا کینسر ہوگا اور ایبسولوٹلی فری ایٹ دا پوائنٹ آف ڈیلیوری. جس کی جو کاسٹ ہے فیوچر پروجیکٹ ہمارا, ٹھیک ہے, جس کا 6 ارب روپے کی اس کی کاسٹ ہے, جس میں سے انشاءاللہ 50% جو ہے پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن ریز کرے گی اور باقی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف جو ہے. مشتاق صاحب آپ بہت زیادہ متحرک رہتے ہیں, آپ کی جو ہے جو ڈونر ایجنسیز ہیں, جو ڈونرز ہیں, ان کا آپ کا بڑا انٹریکشن, اور ظاہر ہے کہ اس میں ابراڈ بہت سارے ہیں جو سمندر پار پاکستانی ہیں یا جو دیگر ادارے ہیں ہمارے. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کے ان پروجیکٹس کو, اور کتنا آسان ہوتا ہے پھر جب آپ اگلے 10-12 سال 15 سال بعد کا ایک ویژن جب سیٹ کرتے ہیں تو کتنا ایزی ہوتا ہے ڈیل کرنا پھر ڈونر ایجنسی سے؟ بھائی دیکھیں, سب سے بڑی کامیابی جو ہمیں ہوئی ہے وہ پہلے تو کراچی کے باشندوں سے ہوئی ہے. کراچی جیسا جنرس شہر ہم نے پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں نہیں. غریب پرور شہر جسے کہتے ہیں, غریب پرور شہر کہتے ہیں کراچی جو ہے دل کھول کے, کیونکہ جناح صرف کراچی کے لوگوں کے لیے نہیں بنایا گیا, پورے پاکستان کے, سارے پاکستان کے غریب عوام جو ہے, اور کراچی جو ہے وہ اتنا زندہ دلانہ شہر ہے کہ اس نے بالکل اپنے دلوں کو, اپنے جیبوں کو کھول کے جناح کی مدد کی. آج جو کامیابی پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کو ملی ہے وہ کراچی کے لوگوں کی وجہ سے ملی ہے. پہلی بنیادی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نیت ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری سوچ بالکل مثبت ہونی چاہیے, کہ الٹیمیٹ ہمارا گول جو ہے کہ کوالٹی آف ہیلتھ کیئر شوڈ بی دا بیسٹ فار دا پور آف پاکستان. یہ بات جیسا ہم نے سٹیزن فاؤنڈیشن میں سیکھا ہے کہ غریب بچے کے لیے غریب تعلیم نہیں ہونی چاہیے, معیاری تعلیم, اچھی تعلیم. اسی طرح سے ہیلتھ کیئر جناح میں جو مل رہی ہے آج اٹ از آن دا لیول آف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. سائبر نائف آپ آ کے دیکھیں گا, دنیا بھر کے لوگ ادھر آ رہے ہیں تو کوئی وجہ سے آ رہے ہیں. کوالٹی, کلینلینس, اسٹینڈرڈ, انوائرمنٹ, اینڈ موسٹ آف آل کہ جو ڈاکٹر, پیرامیڈکس اور نرسز کا رویہ ہے, دا مائنڈ سیٹ ہیز چینج کمپلیٹ. They are serving with a smile. جب یہ ڈونر حضرات چاہے بیرونی ملکوں سے آتے ہیں یا پاکستان سے, جب وہ دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ آف ڈیلیوری پہ اس خوبصورت طریقے سے لوگوں کو ہیلتھ کیئر مل رہی ہے, تو وہ زیادہ سے زیادہ متاثر ہو کے زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کرنے کی فکر کرتے ہیں. کیونکہ وہ اپنا پیسہ صحیح جا رہے ہیں, ان کا مصرف پیسے کا صحیح ہو رہا ہے, ان کی زکوٰۃ کی استعمال. اچھا, ایک جو اس وقت پورے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے بات کی ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی, ہر جگہ اسٹرائکس ان کی ہو جاتی ہیں, پورا آپ کا جو ہاسپٹل ہے, پورا جو سسٹم ہے مفلوج ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک نئی ٹرم ہم نے ینگ ڈاکٹرز کی, اس سے پہلے مطلب کبھی ینگ ڈاکٹرز کا کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک نیا یہ کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے پورے, یہ پروفیشن کہاں چلا گیا سارا؟ دیکھیں جی, یہ میری پرسنل اوپینین ہے, لوگ اس سے ڈیفر کر سکتے ہیں. ہیلتھ اسینشل سروسز کا حصہ ہونا چاہیے, اور ادھر کسی قسم کی اسٹرائک وغیرہ کی اجازت, سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم جو کوئی دیر شوڈ بی اے سسٹم جہاں پہ جو بھی جینوئن گریونسز ہیں, لوگوں کی تنخواہوں کے ایشو ہیں, ان کو اسٹائپنڈ نہیں ٹائم پہ ملتے, ان سب کے لیے بھی کوئی ایک ایسا لیگل فورم ہونا چاہیے کہ جو ان کی بات سنے اور اس کو ایڈریس کرے.
ٹھیک ہے نا, اس کے لیے کوئی ایسا لیگل فورم پرووائڈ کر دیں کہ جب کسی کا کوئی ایشو ہے اس لیگل فورم پہ جا کے سبمٹ کرے اور اس کی کوئی ریمیڈی مل جائے, اس پہ کوئی ان کا کوئی خرچہ نہ ہو, چارج نہ کیا جائے. تو یہ دونوں اینڈ سے دیکھا جائے. مطلب اگر اسینشیل سروس ہے تو اسینشیل سروس ایکٹ بھی لگ سکتا ہے, اس میں لگنا چاہیے, لگنا چاہیے. جی جی چھابرا صاحب, لگنا چاہیے. دوسرا آپ یہ جو دیکھیں, ہر چیز جو ہے نا وہ بجٹ یا پیسہ نہیں ہے. کینیڈا میں, یو کے میں بھی بہت پیسے لگاتے ہیں. ابھی بھی نہیں, اگر ایم آر آئی کرانا ہو تو 2 سال کا ٹائم ملتا ہے, الٹرا ساؤنڈ کرانا ہو تو 4 مہینے کے اپوائنٹمنٹ ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح مسکت, ان لوگوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کے لوگ باہر جا کے علاج کراتے ہیں. تو ہیلتھ کے لیے ایک ہمارے پاس الحمدللہ ایک ایسی ہیومن ریسورس ہے جو بہت اچھا ڈیلیور کرتی ہے. مطلب جیسے آپ کو پتا ہے یو ایس, یو کے اندر, دنیا بھر میں پاکستانی ڈاکٹرز اور ہمارے پیرامیڈکس جا کے کام کرتے ہیں اور ایک نام بناتے ہیں اور ان پہ لوگوں کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. ہمیں صرف اور صرف ایشو, تھوڑی سی چیزوں کو جو گیپس ہیں ان کو برج کرنا ہے. میرا آپ جو بات کرتے ہیں نا سولوشن کیا ہے, تو میں آپ کے, مجھے پتہ نہیں آپ کے پاس ٹائم, بالکل ایک بڑا سمپل سولوشن ہے جی. جیسے ایک پیشنٹ سیٹ فاؤنڈیشن ایک گروپ آف انڈیویجولز ہیں جس میں ہم 5-6 آدمی ہیں, باقی ایک بہت بڑا خواتین کا ایک بہت ہی وائبرنٹ اور سٹرونگ گروپ ہے جو جناح کی شکل بدل رہا ہے. اسی طرح ہر علاقے, اگر ڈسپینسری ہے تو اس کے گرد 5-10 ہزار لوگ رہتے ہوں گے نا, کسی بھی گاؤں میں اگر میری بات سن رہے ہیں تو وہ اپنی ڈسپینسری میں جائیں, ان کے ساتھ بیٹھے, بولے بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا, کس طرح ہم تمہیں ہیلپ کر سکتے ہیں, وہ ہیلپ کرنا شروع کریں. اسی طرح تحصیل کے لوگ جو ہیں اس میں جو نوٹیبلز ہیں جائیں, انہیں بولے یار کیا مسئلہ ہے تمہارا, جو چھوٹے چھوٹے مسائل, چھوٹی جگہ کے چھوٹے مسائل کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس سروسز کو بہتر کرنے کے لیے. یار اچھا صفائی والا نہیں ہے تو بھائی ہم آ جایا کریں گے, مل کے صفائی کر دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی چوکیدارہ کا مسئلہ ہے تو یار ہم ایک ریٹائرڈ بندہ ہوں, ٹھیک ہے یار میں ہیلپ کر دوں گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو دیکھیں, اگر گاؤں کے اندر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے ڈاکٹر نہیں آیا, میڈیسن نہیں ملی, بڑا سمپل سا سولوشن ہے. گاؤں کے اگر لوگ اس ڈسپینسری کے ساتھ ایک چیک رکھنا شروع کریں کہ بھئی یہاں پہ ڈاکٹر نہیں آیا, تو ایک ایس ایم ایس بھیج دیں سیکٹری ہیلتھ کو کہ بھئی آج ڈاکٹر نہیں آیا, اگلے دن نہیں آیا, اسے اگلے دن نہیں آیا, کچھ دنوں کے بعد وہاں پہ اویلیبلٹی ہوگی. اسی طرح جو میڈیسن ہے اس کے لیے بھی بہت سے آپشنز ہیں کہ وہ میڈیسن جو ہے ان کی اگر کہیں لیکیج ہوتی ہے, لیکیج نہ ہو اس کو لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب لوگ اس علاقے کے ویجیلنٹ ہو, ان کو پتا ہو کہ یہاں پہ یہ غلط چیز ہو رہی ہے. اپنا ٹائم, اپنا وقت, اپنی جان دیں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. دوسرے پہ ڈال کے وہ کرے گا, ہمارے پرابلمز کو سالو کرنے باہر سے کوئی نہیں آئے گا. بہت خوبصورت بات, بہت خوبصورت بات جو اس وقت مشتاق چھاپرا صاحب اور ڈاکٹر طارق محمود صاحب, آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. صرف ہم خود اپنے آپ ہیں, ہم خود اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں اور ہم خود اپنے اس نظام کو بہتر کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر چیز کے اوپر ہم گورنمنٹ اسپینڈنگ کو دیکھیں, ہر چیز کے اوپر ہم یہ دیکھیں کہ اگر حکومت خرچ کرے گی تو تعلیم, اور حکومت خرچ کرے گی تو ہماری صحت کی سہولتیں بہتر ہوں گی. واضح مثال پبلک کا پرائیویٹ پارٹنرشپ کی. اور اگر اگین میں کہوں گا کہ جناح ہاسپٹل میں کراچی میں اس وقت جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے وہ دیکھنا چاہیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.